بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں. چاہے کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, اس میں ہم بلندی کی بجائے پستی کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہاں تک کہ لوگوں کی ذہن سازی, لوگوں کی سوچ تک جو ہے وہ بہت ہی نیچے چلی گئی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, چیزیں سستی ہونی چاہیے, وہ مہنگی ہیں. آج صبح ہی ہمارے ایک سب کیمپی ایم این اے ہے تو انہوں نے مجھے کوئی اس قسم کا میسیج بھیجا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں کئی جگہوں پر انہوں نے اپنی چیزیں سستی لگائی ہوئی ہیں, لیکن مسلمان بھائی جو ہیں انہوں نے مہنگی لگائی ہوئی ہیں اور حد سے زیادہ مہنگی ہیں. جب کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پیچھے سے اتنی مہنگی مل رہی ہے تو ہم کیا کریں. لیکن ان چیزوں کو کنٹرول جو ہوتا ہے حکومت نے کرنا ہوتا ہے, سرکار نے کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان میں کافی لوگ تو ایسے ہیں جی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کا اکثریت طبقہ جو ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, حالات بہت خراب ہے. اور کوئی مانے نہ مانے آپ یقین کریں ہم بھی اسی طبقے سے آتے ہیں, اور بلکہ اچھا خاصا اسی طبقے سے آتے ہیں. پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی آواز بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جن کے پاس بہت کچھ ہے, جن کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کے آپ پیچھے بھاگتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے جب ان کا ہاتھ پڑتا ہے, ان کے پاس اختیار آتے ہیں, اقتدار آتا ہے, اور دولت کے حساب سے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تو ان کے پاس ہر وقت ہی وسائل ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کے کام نہیں آتے. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہو جاتی ہے. اور ہم جیسے لوگ مطلب غریب اکثریت سفید پوش جن کے اندر ایک جنون ہے, جذبہ ہے, اور کسی حد تک چلے صلاحیت بھی ہوگی, ٹیلنٹ بھی ہوگا, اور شاید اس کی وجہ بھی وہ ہوگی کہ ہم لوگ ان حالات کے پیچھے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے مشکل دشوار حالات ہیں, جن حالات سے ہم گزرتے ہیں. اس لیے ہماری جو فیلنگ ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ ہم قدرتی طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان چیزوں کا پتہ ہے. تو کئی دفعہ تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے الیکشن لڑتے ہیں دولت والے, پیسے والے, اور یہ کرتے کچھ نہیں ہیں, تو ہم لوگ جو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا کریں. اب ہمارے پاس بھی کچھ نہیں, ہمارے ساتھیوں کے پاس بھی کچھ نہیں, اور وہ لوگ جن کے لیے ہم ووٹوں کی کوشش کرتے ہیں, جن سے ووٹ لینے ہوتے ہیں تاکہ ان کے کام کریں, وہ لوگ بھی ہمیں ووٹ شاید نہیں دیں گے, کیونکہ وہ ووٹ بڑے بڑے محلوں والوں کو, بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو, بڑے بڑے وہ سیکورٹی والے, بندوقوں والے, رائفلوں والے, اسلحے والے جو لوگ ہیں خام خواہ ان سے متاثر ہو کر ان کو دیں گے, جو ان کا خون چوستے ہیں, جو کبھی بھی ان کو اوپر نہیں اٹھنے دیں گے. وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں, سب انسان ہیں, سب انسان برابر ہیں. لیکن وہ باتوں میں ہی لگتا ہے کہ جملوں میں ہی لگتا ہے برابر ہیں, سامنے بالکل سامنے وہ رکھی بات جو میں کہہ رہا ہوں ہر طرف نظر آتا ہے کہ تفریق تو ہے, تقسیم تو ہے, بڑا بڑا ہے, چھوٹا چھوٹا ہے, امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مفاد کے, بے لوث خلوص کے ساتھ آپ کی آواز بنتے ہیں, آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان طاقتوروں کے خلاف آپ کمزوروں کے لیے, آپ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی شکست ہوتی ہے, کبھی مار پڑتی ہے, کبھی بے بسی ہوتی ہے, کبھی لاچاری ہوتی ہے, کبھی مجبوری ہوتی ہے, کبھی سکت بھی نہیں ہوتی, تو کچھ دیر کے لیے اٹھنے نہیں ہوتا. پھر جب تھوڑی سی ہوش آتی ہے, تھوڑی سی جان آتی ہے, تھوڑی سی طاقت آتی ہے, تو کھڑے ہونے میں, بولنے میں جب ہمت ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں آپ کے لیے, اپنے لیے. کیونکہ ہم سب اس ملک کی اکثریت لوگ وہ ہیں جن کے پاس بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے طاقتور ہیں ان سب کے لیے, ان سب کے مطلب ان سب سے مقصد بڑا یہ وہ اس اختیار کے مقابلے کی اور کوئی وجہ نہیں. ہماری طرف سے اس سے زیادہ امیر ہو, اس سے زیادہ عزت ہو, اس سے زیادہ شہرت ہو, وہ جیسے چاہیں جئیں اپنی زندگی. ہماری ان چیزوں پہ قدغن نہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان کو شکست دینے کا, ان کی ان چیزوں کو, ان سہولتوں کو, ان خوشیوں کو, اس خوشحالی کو شکست دے رہے ہیں. ہمارا ان سے جو مقابلہ ہے
وہ جیت کر آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور باتیں کرتے رہے، جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، جب آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اپنی جیب میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا۔ یا آپ کی طاقت ساتھیوں، لوگوں کی طاقت سے آپ کو اگر کوئی اختیار ملتا ہے تو آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو ہم اس اختیار کی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگ ان کو اختیار دیتے ہیں، اور وہ اختیار آپ کے لیے نہیں، اپنے اور امیر ہونے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی طاقت کو اور تقویت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو، ہم کو، اس ملک کو، اس دھرتی کو، اس وطن کو، اس مٹی کو بھول جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، عرض کرنے کا مقصد ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہاں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اگر چاہیے، کبھی ہو سکے، کبھی دل کرے، کبھی سمجھ ملے، یا حالات کے تھپڑ اور تھپیڑے کھا کر آپ کو سمجھ آئے، اور آتی ہے کبھی، تو پھر اور کچھ نہیں تو اتنا کر دینا، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا، اپنے اختیار کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے جیسوں کی سہولتوں کے لیے۔ تو ہم تو جب تک ہے جان لڑتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ اپنی ذاتیات کی نفی کر دیا، اپنی ذات کا قتل کر دیا ہے، اپنی ذاتی خواہشوں کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ اور بولنا بھی چھوٹی بات نہیں، اپنے حق کے لیے یہ ازار خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے جانور ہیں، تو یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی قابل احترام ہے، ہمیں دودھ دیتے ہیں، بڑا کچھ دیتے ہیں، ہم بھی ان کو بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ انسان بول سکتا ہے، تو انسان کو بولنا چاہیے، آپ بولنے سے نہیں روک سکتے۔ اور اختیار کی جو جنگ ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ اب تک اتنے ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ اللہ